لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اسی طریقے سے سنیے، چونکہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں آپ کے اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ جہالت کو ختم کر کے علم کی روشنی کو پھیلانا سب سے بڑا بزرگان دین کا جو مشن ہوتا ہے وہ تطہیر قلوب، دلوں کو پاک کرنا، کدورت سے پاک کرنا، حسد سے پاک کرنا، گھمنڈ سے پاک کرنا، ساری روحانی بیماریوں سے پاک کر کے آپ کے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنانا۔ یہ مشن ہوتا ہے بزرگوں کا، یہ مقصد ہوتا ہے بزرگوں کا۔ ابھی مجھ سے پیش رو خطیب ذی وقار، خطیب الہند حضرت قاری سلیمان برکاتی صاحب اولیاء کرام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ خدا والے خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو اس ایک سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اس ایک سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ وہ سب سے ڈرے گا، مگر جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ تو ہمارے وہاں پر الحمدللہ 11ویں شریف کی فاتحہ ہوتی ہے، بزرگان دین کی فاتحہ لگتی ہے، تو ہم لوگ سامنے شیرنی رکھ لیتے ہیں، جیسے پانی رکھ لیا، کھجوریں رکھ لی، پھل فروٹس رکھ لیے، کھانے پینے کی چیزیں رکھ لی۔ تو اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کھانے کا سامان سامنے رکھ کر کے یہ فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا اور یہ برکت کی دعا کرنا، یہ تو بدعت ہے، احادیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں اس سلسلے میں ایک حدیث شریف سناؤں گا تیزی کے ساتھ، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاؤں گا۔ چونکہ یہ بزرگان دین کی نسبتوں کے حوالے سے پروگرام ہے، تو میں یہاں یہ بتا دوں بنیادی طور پہ کہ اگر آپ کوئی چیز سامنے نہ بھی رکھیں تب بھی آپ قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کریں، بے شک ثواب پہنچے گا۔ لیکن اگر کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ بھی لیا اور اس کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھی تب بھی یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور اس کی اصل حدیث میں موجود ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں میرے بھائیو، مشکات شریف کتاب فی المعجزات کی یہ حدیث شریف ہے۔ عن ابی ہریرہ قال لما كان يوم غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة فقال عمر يا رسول الله ادعوهم بفضل ازواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة فقال نعم، فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل ازواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف التمر حتى اجتمع على النطع شيء يسير فدعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالبركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا في أوعيتهم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه إلى آخر الحديث۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان۔ اب بیداری آئی ہے ماشاءاللہ، اور مجمع میں بہت اچھا ماحول مجھے لگ رہا ہے۔ اللہ پاک تمہارے چہرے اسی طریقے سے چمکتے ہوئے رکھا ہے، دمکتا ہوا۔ یہ حضرت کے قدموں کی برکت ہے۔ اچھا منظار بھائی، یہ دیکھو جب ذکر ہوتا ہے اللہ پاک کے نیک بندوں کا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کتنا اچھا موسم بھی ہو جاتا ہے، کتنی جگہوں پہ بارشیں پڑ جاتی ہیں، رحمتیں برس جاتی ہیں۔ سنو حدیث کا ترجمہ، جاؤ گے تو نہیں بیچ میں چھوڑ کے ابھی آپ لوگ جاؤ گے تو نہیں؟ یہ تربوز نہ ہلاؤ 2.5 کلو پہ اللہ نے زبان دی ہے، زبان سے بتاؤ جاؤ گے تو نہیں ساتھ چھوڑ کر کے؟ اللہ خوش رکھے، شاد و آباد۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو عمر دیکھو، 70 پلس عمر ہوگی مگر ایمان کیسا جوان ہے ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے۔ سنو، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ابو ہریرہ وہ ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی، امت کو سب سے زیادہ حدیثیں پہنچانے والی شخصیت کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، حضرت ابو ہریرہ۔ ان کی بھی بڑی پیاری داستان ہے۔ پہلے ان کو حدیثیں یاد نہیں رہتی تھی، ذہن کمزور تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا میرے آقا آپ احادیث ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہتی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے زمین پہ چادر کو بچھایا، پیارے نبی نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس چادر کی طرف یوں کر دیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو اب تم تہہ کر لو، تہہ کرنے کے بعد سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، نبی جو بھی فرماتے ہیں مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں امت کو آپ نے حدیثیں عطا فرمائی، سب سے زیادہ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ امت تک آپ نے حدیثیں پہنچائیں۔ اے لوگوں، آپ بخاری پڑھو تو ابو ہریرہ کا جلوہ، مسلم پڑھو تو ابو ہریرہ کا جلوہ، ترمذی پڑھو تو ابو ہریرہ کا جلوہ۔ حدیث کی کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر ابو ہریرہ کا نام چمکتا ہوا نظر نہیں آ جائے گا۔ کوئی جلسہ نہیں ملے گا، کوئی چھوٹی یا بڑی محفل نہیں ملے گی جہاں پہ نبی کا ذکر ہو رہا ابو ہریرہ کا نام نہ آئے۔ ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، پتہ یہ چلا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہی ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی جو میں نے تمہیں سنائی تھی، حدیث میں نے بتایا مشکاۃ شریف کتاب فی المعجزات میں ہے۔ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا، بڑی غربت کا دور تھا۔ اچھا یہ بھی رسول پور والوں بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم اور آپ غریب تھے تو ہمارے ایمان بڑے مضبوط تھے۔ مسجدیں جب کچی تھیں، سردیوں میں ڈرام میں پانی گرم کرتے تھے مگر نماز پھر بھی پڑھتے تھے۔ بارشیں ہوتی تھیں، چھتیں ٹپکتی تھیں لیکن پھر بھی مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اب گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم پانی، فرش بہترین سنگ مرمر بچھا ہوا ہے، عالیشان مسجدیں ہیں مگر ویران ہو گئی مسجدیں ہماری۔ جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج ہماری مسجدیں ہمیں پکار رہی ہیں، بلا رہی ہیں، صرف مسجدوں کو ہم رمضان میں آباد کرتے ہیں۔ نادانوں یاد رکھو، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنوں تمہاری معراج ہے۔ تم اگر نماز کا نور اپنی پیشانی میں پیدا نہیں کرو گے، شہیدوں کی طرف پیدا نہیں کرو گے تو اپنی نسلوں کو کیسے دین کے قریب کرو گے؟ جب تم خود نمازی بنو گے تو انشاءاللہ تمہاری نسلیں بھی نمازی بن جائیں گی۔ نماز کی طرف آؤ میرے دینی بھائیوں، غربت کا دور تھا، اسی دور کی داستان حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں۔ غریبی کا عالم یہ تھا اس زمانے میں کہ جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک کھجور کو تین صحابی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور آج کتنا ہی ہو جائے مسلمان پہ پھر بھی ناشکری کرے گا، اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھے گا۔ اللہ کے بندے نیکی میں اپنے سے زیادہ نیک کو دیکھ، دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ کمزور کو دیکھ۔ تمہارے پاس اگر 12 ٹائر گاڑی ہے تو پھر اسے نہ دیکھو جس کے پاس کئی گاڑیاں ہیں، اسے دیکھو جس کے پاس سائیکل ہے۔ جذبہ پیدا ہوگا شکر کا۔ جو صحت مند ہے اور پیسے نہیں ہے وہ انہیں دیکھے جنہیں شوگر ہو گئی کہ ہوتے ہوئے بھی وہ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ ناشکری مت کرو، ناشکرے مت بنو۔ وہ دور دیکھو کہ ایک کھجور کو 3 صحابہ نوش کرتے تھے۔ مولانا صاحب کیسی غربت کا دور تھا مگر بڑے صابر و شاکر تھے، اللہ پاک کی ذات پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کھانے کو سامان نہیں تو اصابت نہ سمجھا، لوگوں کو بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا میرے آقا صحابہ کرام کو حکم فرما دیں، ان کے پاس جو روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں، چند کھجوریں بچی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 1 کھجور، کسی کے پاس آدھی کھجور، کسی کے پاس 2 کھجور، کسی کے پاس 3 کھجور، جو بھی بچا ہوا ہے میرے آقا، جو کا تھوڑا سا آٹا یا جو ہے میرے آقا، سارے صحابہ کو حکم فرما دیں کہ وہ اکٹھا کر لیں، ایک جگہ پر جمع کر لیں۔ اور اس کے بعد پیارے نبی سے حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ ثم ادعوا اللہ لهم علیہا بالبرکہ، اے میرے آقا جب وہ سارا توشہ، وہ سارا سامان، کوئی کھجور لے کر کے آئے گا، کوئی جناب والا اللہ آپ کا بھلا کرے ٹوٹی ہوئی روٹی لے کر کے آئے گا، آدھی روٹی یا مکمل روٹی جو بھی اس کے پاس ہے وہ لے کر کے آئے گا، اے میرے آقا جب وہ جمع ہو جائے دسترخوان پر، ایک چمڑے پر وہ جمع ہو جائے، اس کے بعد آمنہ کے لال آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس کم کھانے میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت فیضان صابری بلبل مسلک اعلی حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ رسول پور اور آس پاس للوارہ وغیرہ وغیرہ سے آنے والوں میرے دینی بھائیوں، پیاری حدیث پیارے نبی سے حضرت عمر کہتے ہیں پیارے میرے آقا سمت اللہ لهم علیہا بالبرکہ فقال نعم فدعا بنطع فبسطا ثم دعا بفضل ازواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر حتى اجتمع على النطع شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالبركة فقال خذوا في اوعيتكم فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر بحان الا ملؤوا میرے نبی نے سارے صحابہ کو حکم فرمایا تمہارے پاس جو بھی سامان لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، نبی کا فرمانا تھا کوئی کھجوریں لے کر کے آ رہا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آ رہا ہے، کوئی جو لے کر کے آ رہا ہے، جس کے پاس جو بھی تھوڑا موڑا کھانے کا سامان تھا سب لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیارے نبی نے ایک چمڑا بچھوایا، اس کے بعد پیارے آقا نے سب کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ اب حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، وہ کھانے کا سامان سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ بھی جب فاتحہ پڑھتے ہیں یہ شیرنی رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، آپ کے جناب والا ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے عرس کی فاتحہ ہو رہی ہے، یہ 11ویں شریف کی فاتحہ ہو رہی ہے، یہ بلبل یہ صابری بلبل کے عرس کی فاتحہ ہو رہی ہے، یہ جمعرات کے دن آپ کے گھر پہ فاتحہ ہو رہی ہے، وہاں پہ دودھ بھی رکھا ہوا ہے، الحمدللہ بریانی رکھی ہے، اللہ کا فضل خاص رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جو اس موقع پہ دعا کی ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی پیاری سنت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ ارے میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی تھوڑا سا کھانا تھا وہ، شیء یسیر، بہت معمولی کھانا، اور صحابہ کی تعداد تھی بہت، تھوڑا سا کھانا، صحابہ کی تعداد بہت۔ میں نے وہ شعر پڑھا تھا نا، کون دیتا ہے دینے کو، ادھر دیکھو ہماری طرف، ارے چچا ہمیں دیکھو تھوڑی دیر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نام۔ بمشکل 4 یا 5 لوگوں کی خوراک ہوگی، اور صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر جب نبی نے دعا فرما دی پیارے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے، پیارے نبی کی دعا ایسی پاکمال دعا کہ زبان کھلتی بعد میں ہے، قبولیت کا پروانہ پہلے آ جاتا ہے۔ جی وہ ایسی دعا ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا، اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا، دلہن ہے بن کے نکلی دعا ہے محمد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اجابت نے جھکے گئے گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعا ہے محمد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سارے لوگ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام آیا کرے تو جھوم کے پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ ذرا سا کھانا تھا، چند لوگوں کا کھانا تھا، مگر میرے نبی نے جب دعا فرمائی تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پیارے آقا نے دعا مکمل کرنے کے بعد کہا اے میرے صحابہ اپنے اپنے برتن لے کر کے آؤ اور اس کھانے سے اپنے اپنے برتن بھر لو۔ جب وہ کھانا یہ جمع کرنے آئے تھے تو کوئی آدھی کھجور لایا تھا، کوئی 2 کھجور لایا تھا۔ اب جب نبی نے دعا فرما دی تو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ اپنے برتن بھر بھر کے لے گئے، اللہ اکبر، اپنے اپنے برتن بھر کے لے گئے، اور یہاں تک کہ سب کے برتن بھر بھی گئے مگر وہ اتنا ہی رہا کھانا جتنا پہلے رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو۔ تو ہم لوگ بھی جو فاتحہ دلاتے ہیں، قرآن شریف کی آیات پڑھتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، تو اسی لیے تو پڑھتے ہیں کہ برکت ہو جائے، پڑھتے ہیں برکت۔ ارے اونچا بولو نا، کس لیے پڑھتے ہیں؟ مگر میں اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا، جوانوں سے بھی،
کہ ہم لوگ فاتحہ درود میں بھی اماموں ہی کے محتاج ہیں. اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ خود سیکھ لیں، اپنے بچوں کو سکھا لیں. بچوں کو تو حضرت ہم لوگوں نے موبائل دے کے یہ سمجھ لیا کہ ساری ذمہ داری ادا ہو، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو موبائل کی اسکرین نہ دو، اسکلز دو. انہیں ریل بنانے والا نہ بناؤ، ریئل لائف بنانے والا بناؤ. اور اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، چونکہ یہ دور تعلیم کا دور ہے. ہر دور تعلیم کا دور تھا، مگر یہ دور بطور خصوصی تعلیم کا دور ہے. اس زمانے میں مولانا مناظر صاحب جس کے ہاتھوں میں قلم نہیں رہے گا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. جس طرح سے جنرل ڈبوں میں جگہ ملتی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے زندگی کی ٹرین میں جن کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا انہیں جنرل ڈبوں میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. اور جنرل ڈبے سے مجھے یاد آیا، علماء سے بھی کہوں گا کیمرے لگے ہوئے ہیں، میری بات پہنچے دور دور تک، خاص طور پہ جو اپنی شناخت رکھتے ہیں. لباس ان کا ایک بہترین لباس ہوتا ہے، چہرے پر سنت رسول ہے، امامہ ہے، داڑھی ہے. میں تمام علماء سے، اماموں سے، حفاظ سے اور باقی اہل ایمان سے بھی کہوں گا جن کی شناخت اللہ نے توفیق دی ہے. اس زمانے میں شناخت کے ساتھ رکھنا مولانا عمر صاحب یہ بھی بہت بڑی ہمت. اس زمانے میں جس زمانے میں ہم ہو رہا کہ جب کہ کوئی بھی پکڑ کے کوئی بھی بدتمیزی کر دیتا ہے، تو میرا مشورہ ان سب کو یہ ہے کہ سفر کرنے میں محتاط رہیں. اور سفر کرنا ہو تو پھر اے سی میں سفر کریں. خرچ ہوگا بے شک، مگر اپنی جان کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے ریسنٹلی ابھی چند دنوں پہلے کشن گنج ضلع میں ٹھاکر گنج ایک جگہ ہے اور تحصیل ہے اس کی، وہاں کے امامت کرنے والے تھے میرے ہم نام